بات چیت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ قومی معاملات پہ گفتگو کر سکیں. السلام علیکم. آج ایوان کے اندر وہ منظر دیکھنے کو ملا جس نے سب کو چونکا دیا، کیونکہ اس بار سوال کسی اپوزیشن میں نہیں بلکہ اپنی ہی حکومت کے اندر سے ایک رکن نے اٹھا دیا. انہوں نے کھل کر کہہ دیا کہ حکومت عوامی ووٹ سے نہیں بلکہ زبردستی سے بنائی گئی. ناظرین، جیسے ہی یہ الفاظ ایوان میں گونجا ایک خاموشی سی چھا گئی. خواجہ سعد رفیق اپنی ہی حکومت پر برس پڑے اور کھل کر تنقید کی. آئیے پہلے یہ زبردست اور سنسنیخیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے. چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ ہر آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے. آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں. چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. وہ 11 بھی آپ کے اپنے ووٹ نہیں ہیں. آپ کو بھی پتا وہ ووٹ کہاں سے آئے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی پتا کہاں سے آئے ہوئے ہیں. یہ تہمت ویسے تو ماضی میں بھی ہر حکومت پہ ہر ایوان پہ لگتی رہی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ جتنا بے توقیر اس ایوان کو دور میں کیا گیا اس کی کوئی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی. ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کا مینڈیٹ لے کے تو ہم یہاں نہیں آتے. لوگوں نے ہمیں اس لیے ووٹ تو نہیں دیا کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کے اندر کیڑے ڈالیں، کیڑے نکالیں. تنقید کرنی چاہیے، تنقید ہونی چاہیے، لیکن تنقید تو تب کرے جب کوئی سننے والا ہو، کوئی بات پہ عمل کرنے والا ہو، کوئی تجویز لینے والا ہو. ایسا کوئی بندوبست یہاں موجود نہیں ہے. سچ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے. کوئی اس بات کو جلدی مان گیا ہے، کوئی اس بات کو اب مان رہا ہے، کوئی تھوڑے دن بعد مان جائے گا. آپ کو یہ حقیقت پتہ نہیں لگتی کیا؟ مجھے پیپلز پارٹی والوں کو اس وقت خوش نہیں کرنا، لیکن ریالٹی یہی ہے کہ اگر ضیاء الحق کا بدترین مارشل لاء پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکا تو پھر کسی سیاسی حقیقت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. یہ سچ ہے. تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے. آپ نے مقابلہ کیا صرف اپوزیشن کا اور اس کے بعد اس آزاد میڈیا کا جو آپ پہ تنقید کرتا ہے. آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی حکومت لانے والوں میں شامل تھے. آپ نے ان کو بھی ٹارگٹ کر دیا کہ مخالفین کو ننگی گالیاں نکالتا ہے، اور جو آپ کو تلقین کرتا ہے کہ آپ سیٹلمنٹ کریں، ریزالو کریں، وہ آپ کو برا لگتا ہے. آپ کو ملتا ہے کہ اس سارے کام سے؟ آپ کیا خیال ہے یہ لوگ اپنا دین دھرم بدل لیں گے، اپنے موقف بدلیں گے؟ صرف آپ ایک نفرت پیدا کر رہے ہیں جو ہماری اولادوں تک بات نہیں ہے. یہ ڈیوائیڈ کے دونوں طرف یہ حالات ہیں، کیونکہ نشستن گفتن برخاستن. یہ تہمت ویسے تو ماضی میں بھی ہر حکومت پہ ہر ایوان پہ لگتی رہی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ جتنا بے توقیر اس ایوان کو کیا گیا اس کی کوئی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی. ہم یہاں یہ درست کہا، ایک پی ٹی آئی کے کسی دوست نے بھی یہ بات، ہم یہاں پہ ایک دوسرے کے گریبان پھاڑنے تو نہیں آتے، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کا مینڈیٹ لے کے تو ہم یہاں نہیں آتے. لوگوں نے ہمیں اس لیے ووٹ تو نہیں دیا کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کے اندر کیڑے ڈالیں، کیڑے نکالیں. تنقید کرنی چاہیے، تنقید ہونی چاہیے، لیکن تنقید تو تب کرے جب کوئی سننے والا ہو، کوئی بات پہ عمل کرنے والا ہو، کوئی تجویز لینے والا ہو. ایسا کوئی بندوبست یہاں موجود نہیں ہے. سچ یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے. کوئی اس بات کو جلدی مان گیا ہے، کوئی اس بات کو اب مان رہا ہے، کوئی تھوڑے دن بعد مان جائے گا. آپ نے سارے چوروں کو، اور ظاہر ہے کہ سارے چور بقول آپ کے اپوزیشن میں ہیں، ان کو الٹا لٹکا کے ان کے پیٹ پھاڑ کے اس میں سے قومی دولت نکالنی تھی، اور آپ نے پاکستان میں انصاف کا دورہ کر دینا تھا. یہ تھا آپ کا سلوگن، اور آپ نے پاکستان کی اکانومی کو رائز کرنا تھا. اور آپ کے لیڈر فرماتے تھے اور بار بار یہ بھاشن دیتے تھے کہ جب غربت بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے. وہ فرمایا کرتے تھے اور وہ باقاعدہ نقلیں اتارتے تھے کہ کشکول لے کر پھرتے ہیں اور مجھے شرم آتی ہے، میں تو خودکشی کر لوں گا. اللہ نہ کرے وہ کبھی خودکشی کریں، لیکن آپ نے پاکستانی قوم کو خودکشیوں پہ مجبور ضرور کر دیا. آپ یہ دیکھیے، اب 2 سال ہو گئے آپ کو آئے. آپ کو مقابلہ کرنا تھا بھوک کا، بے روزگاری کا، غربت کا، ناانصافی کا. آپ کو مقابلہ کرنا تھا انڈین ایگریشن کا. آپ نے مقابلہ کیا صرف اپوزیشن کا، اور اس کے بعد اس آزاد میڈیا کا جو آپ پہ تنقید کرتا ہے. آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کی حکومت لانے والوں میں شامل تھے. آپ نے ان کو بھی ٹارگٹ کر دیا. شہباز شریف کو پکڑنے کا بڑا شوق تھا، بجٹ گزار لیتے. آپ میں اتنی قوت برداشت بھی نہیں ہے. آپ نے قائد حزب اختلاف کو وہاں پہ لے جا کے جیل کے کنارے پہ کھڑا کر دیا. اب عدالت سے وہ ضمانت پر ہے. آپ کو یہ حقیقت پتہ نہیں لگتی کیا؟ مجھے پیپلز پارٹی والوں کو اس وقت خوش نہیں کرنا، لیکن ریالٹی یہی ہے کہ اگر ضیاء الحق کا بدترین مارشل لاء پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکا تو پھر کسی سیاسی حقیقت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. یہ سچ ہے. میں اس وقت پیپلز پارٹی کے بڑے بدترین نقادوں میں تھا. سیاسی طور پہ اب بھی اختلاف ہے، ضیاء الحق کے خلاف تھا، لیکن خوش بڑے دل میں ہوا کرتے تھے. پیپلز پارٹی نظر ہی نہیں آتی تھی کہیں پیپلز پارٹی. اور جب محترمہ آئیں تو مجھے وہ دن یاد ہے، 10 اپریل 86 کا. ہر طرف پیپلز پارٹی کی اور ہماری مخالفت کے نعرے لگ رہے تھے.
اور ہمارا کچھ نہیں تھا. یہ عوامی طاقت ہے. ناظرین میرا ایک آپ سے سوال ہے، جب یہ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ایک دوسرے کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنائیں گے، یہ غلط. جب بھی ان کی حکومت بنتی ہے یہ سارے وعدے بھول جاتے ہیں، یہ بھی وہی کچھ کرتے جو پہلے والی حکومت کر رہی تھی. ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بھی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں. یہ ویڈیو آپ کو شروع پتہ ہے آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. اور یہ اس کی انڈیکیشنز بڑی واضح ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ کمبل کو چھوڑیں گے کمبل آپ کو نہیں چھوڑے گا. حکمرانی کا کمبل آپ کی جان نہیں چھوڑے گا، جان چھڑائیں گے. اور دوسری بات یہ اب سب پر آتی ہے کہ جتنی تذلیل ہم نے وزراء اعظم کی ہے، جو اس ملک میں فیشن ہے، وہ وقت آنے والا ہے کہ وزارت عظمیٰ دینے والے وزارت عظمیٰ لے کے پھریں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کوئی نہیں ہوگا. کون وزیر بنے بھائی؟ کیا ضرورت ہے وزیر بننے کی؟ 5 سال اپنی زندگی داؤ پہ لگاؤ، اپنے بچوں کا وقت برباد کرو، کاروبار نہ کرو، ایک تباہ حال ادارے کو کھڑا کرو، پھر ایک آدمی آئے شیخ چلی چیونگم کھاتا ہوا اور منہ بگاڑتا ہوا، وہ آ کے برباد کر دے آپ کی محنت کو، اور آپ جیل میں پڑے دیکھ رہے ہیں کہ جناب میں نے محنت کی تھی، تباہ کر دیا. وہ وقت بھی آئے گا، وہ وقت آئے گا وزارتیں دینے والے وزارتیں بانٹیں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ دور نہیں ہے وقت، وہ بھی قریب ہے. آپ تو اپنے مخالفین کو جیلوں میں ٹھوسنے میں مصروف ہیں. اوورسیز پاکستانی آپ کا ووٹ سے زیادہ آپ نے انہیں رول کے رکھ دیا ہے. لوگ سڑکوں پہ آ گئے ہیں، پی آئی اے تگنے کرائے لے رہا تھا، باقیوں کو تو چھوڑ دیں. آپ نے کوئی کریش پروگرام نہیں بنایا انہیں پاکستان واپس لانے کے لیے. آپ سوچیں آپ نے کیا ہے. اس لیے کہ آپ کا فوکس نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کر نہیں سکتے تھے، آپ کے پاس بہت سے تجربہ کار لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے عمدہ لوگ بھی آپ کے پاس موجود ہیں، لرنڈ لوگ موجود ہیں. آپ نے ان کی صلاحیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. آپ کے نزدیک آپ کی اپنی جماعت پہ وہ محترم ہے جو آپ کے مخالفین کو ننگی گالیاں نکالتا ہے، اور جو آپ کو تلقین کرتا ہے کہ آپ سیٹلمنٹ کریں، ریزالو کریں، وہ آپ کو برا لگتا ہے. آپ کو ملتا کیا اس سارے کام سے؟ آپ کیا خیال ہے یہ لوگ اپنا دین دھرم بدل لیں گے، اپنے موقف بدلیں گے؟ صرف آپ ایک نفرت پیدا کر رہے ہیں جو ہماری اولادوں تک جا رہی ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہم نہیں دے رہے وہ نفرت، آپ اگلی نسل میں اس نفرت کو منتقل کر رہے ہیں. آپ سیاسی دشمنی کو، سیاسی اختلاف کو دشمنی میں آپ نے بدل ڈالا ہے. یہ پاکستان چکائے گا اس کی قیمت. آپ میں سے بہت سارے پالیٹکس میں نہیں ہوں گے، فارغ ہو گئے ہوں گے، ان کا نام ہی نہیں ہوگا سیاست میں، بہت سارے گھروں میں چلے گئے ہوں گے، مگر پاکستان اس کو بھگتے گا. معاف کر دیں پاکستان کو، معاف کر، رحم کریں اس ملک کے اوپر. ہم اینڈ پہ آ گئے ہیں. اس ملک میں مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے سے سبق نہیں سیکھا گیا. اگر آپ کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے، آپ تو بات چیت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ قومی معاملات پہ گفتگو کر سکیں. 11 ووٹوں کی آپ کی حکومت ہے، وہ 11 بھی آپ کے اپنے ووٹ نہیں ہیں. آپ کو بھی پتا وہ ووٹ کہاں سے آئے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی پتا کہاں سے آئے ہوئے ہیں. کوئی 2/3 میجورٹی ہوتی ہے تو 2/3 میجورٹی بھی نہیں چلی. 2/3 میجورٹی کا جو یہاں حشر ہوا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. آپ کس غلط فہمی کا شکار ہیں؟ آج لوڈ شیڈنگ پھر شروع ہو چکی ہے، پیٹرول کے لیے لائنیں لگ رہی ہیں، آٹا چینی کا بحران پیدا ہو چکا ہے. مجھے بتائیے آپ پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ اگر کل کسی نے آپ سے پوچھا رسیداں کڈو، حساب دیو، تو کیا کریں گے؟ تو پھر رسیدیں دکھانی پڑیں گی نا، پھر حساب بھی دینا پڑے گا. تو یہ آپ کے حالات ہیں. آپ مہربانی کریں پاکستان کے بارے میں اب بھی سوچ لیں. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا سولوشن کیا ہے. اچھا آپ اس لیے خوش ہیں، ایک مشکل ہے کہ آپ کے سوا جو آپشن ہو سکتا ہے ہم اویلیبل نہیں ہیں. اس بار مزے کی بات یہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاوہ آپشن نہیں ہے، یہ بھی اویلیبل نہیں ہے، ہم بھی اویلیبل نہیں ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اور میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، نہ چاہتے ہوئے یہ سچویشن پاکستان میں جمہوریت کو ڈیریل کر سکتی ہے. آپ ادھر لے کے جا رہے ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سے نہیں چلتا تو میں بڑے سافٹ ورڈز یوز کرتا ہوں، آپ این ڈی ایم اے کے سپورٹ کر دیں، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سپورٹ کر دیں. ایک خطرہ موجود ہے، اس کی طرف بھی میری بہن اشارہ کر گئی. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر پاکستان کے یہ حالات رہے تو ریلیونٹ نہ آپ رہیں گے نہ ہم رہیں گے، اور ریلیونٹ شاید پاکستان کے ادارے بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ انصاف دینے والے انصاف نہیں دے رہے، ملک کو تحفظ دینے والے تحفظ نہیں کر پا رہے، اور ملک جو چلانا چاہتے ہیں سول رولرز، ان سے ملک چل نہیں رہا. تو یہ جدھر جا رہا ہے نا پاکستان، یہ اتنے خوفناک راستے پہ جا رہا ہے. مجھے ڈر ہے کہ کسی دن پاکستان کے کسی شہر کی ایک کچی آبادی سے چند 100 لڑکے نکلیں گے ڈنڈے لے کے، اور جو راستے میں آئے گا اس کو تہس نہس کر دیں گے.
اور ان کے اس ماڈل کو اللہ نہ کرے فالو کریں گے اور کچی آبادیوں کے بے روزگار لڑکے ڈنڈا بردار جن کے سائے ہوں گے ان کے نام پتہ نہیں ہوں گے، اور پھر پاکستان کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا، کوئی ریلیونٹ نہیں رہے گا۔ اب بھی وقت ہے، تھوڑا سا وقت بچا ہوا ہے، پاکستان میں مقتدر طبقات کو اس پہ سوچنا چاہیے کیسے پاکستان کو جوڑا جا سکتا ہے۔ اگر ہم طاقت کے ارتکاز کی جنگ لڑتے رہے، اگر جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ، سیاسی جماعتیں، اپوزیشن، گورنمنٹ، ایون میڈیا، ہم سب یہ لڑائی لڑتے رہے کہ طاقتور کون ہوگا، تو کوئی طاقتور نہیں بچے گا۔ ناظرین، آپ نے خواجہ سعد رفیق کی تقریر سنی، کافی جذباتی تقریر تھی۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا جو بھی اپوزیشن میں ہوتا ہے موجودہ حکومت کو اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، سب کو مل جل کر چلنا چاہیے۔ ناظرین، سننے کی حد تک یہ بہت زبردست ہے، پر اس پر عمل کوئی بھی نہیں کرتا، چاہے پی ٹی آئی کی حکومت ہو، نون لیگ کی حکومت ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو۔ پاکستان کی آپ ہسٹری نکال کر دیکھ لیں، جس کی بھی حکومت ہوتی ہے وہی کچھ کرتی ہے جو موجودہ حکومت کر رہی ہے۔ اسی لیے ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ رہا، کیونکہ ہمارے ملک میں ایک دوسرے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بہت زیادہ بنایا جاتا ہے۔ ناظرین، ان کو چاہیے ایک ترمیم پاس کرائے جس میں لکھا ہو جس کی بھی حکومت بنے گی کوئی بھی ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچے گا، وہ اپنی حکومت پوری کرے گا۔ ناظرین، جو بھی حکومت بنتی اس کو یہی ڈر رہتا میری حکومت نہ چلے جائے، اسی لیے وہ ایک دوسرے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے، ایک دوسرے کو جیل میں ڈالتے۔ آپ نے ابھی دیکھ لیا، پہلے عمران خان صاحب نے ان کو جیل میں ڈالا تھا، ابھی ان کی حکومت ہے، انہوں نے بھی عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا ہے۔ ناظرین، اس میں نقصان کس کا؟ نقصان پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا۔ عوام انہیں ووٹ اس لیے نہیں دیتے یہ ایک دوسرے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنائے، عوام انہیں ووٹ اس لیے دیتے یہ عوام کا مسائل حل کریں گے۔ جب یہ اپوزیشن میں ہوتے اتنے وعدے کرتے ہیں، جب ان کی حکومت ہوتی یہ سارے وعدے بھول جاتے، یہ بھی وہی کچھ کرتے جو پہلے والی حکومت کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بھی غلط کرتے جو لوگ فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے۔ آپ کو ایک انسان سے اختلافات ہو سکتے ہیں پر اس کی آڑ میں پورے ادارے کو غلط کہنا یہ غلط بات ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ کو یہی پتا جب جنگ لگی تھی انڈیا اور پاکستان کی، کیسے ہماری افواج نے انڈیا کو دھول چٹائی تھی، پیچھے دھکیلنے پر مجبور کیا، 6-0 سے جیتے تھے ہم۔ ناظرین، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بھی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیا کریں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت معنے رکھتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔